نام نہاد مسلمانوں پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک ہفتے میں ایک بار جمعہ رکھ دیا. اگر جمعہ نہیں ہوتا نا تو شاید ہم عید سے عید ملا کرتے. رب کا احسان ہے کہ اس نے جمعہ ہمارے نزدیک رکھ دیا کہ ہمیں اگر فجر نہ مل پائے تو نہ مل پائے، ظہر نہ ملے تو نہ ملے، عصر نہ ملے تو نہ ملے، ہم 5 ٹائم میں ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں گے، لیکن جمعہ آئے گا تو حاضر ہو جائیں گے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جمعے کو قائم کر دیا تاکہ ہم جیسے گناہگار حاضر ہو جائے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر لے. اللہ نے اس کو بھی عید کا مقام عطا فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جمعے میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، جیسے جمعہ فرض ہے نا، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر بھی اللہ نے فرض بنائی ہے، عصر بھی رب نے فرض فرمائی ہے، اور مغرب کو بھی اللہ نے فرض عطا کیا ہے، اور عشاء بھی اللہ نے فرض فرمائی ہے. لیکن ہماری فجر چھوٹے ہمیں غم نہیں ہوتا ہے، ظہر چھوٹتی ہے ہمیں غم نہیں ہوتا ہے. اور خیالات تو دیکھیے، ہمارے حالات دیکھیے، آج ہمارے عزیزوں کے حالات دیکھیے، ہمارے دوستوں کے حالات دیکھیے. اگر ایک شخص آ جائے نا نماز پڑھنے کے لیے گھر میں سے تو کہتے تھے بیٹا گیا ہے، باپ کو بیٹھے بیٹھے کام کرنا ہے. باپ کا وزن نکل گیا، باپ نے سوچ لیا بیٹا چلا گیا نماز پڑھنے، بیٹا باپ چلا گیا تو باپ کی جگہ پہ اب بیٹا کام کر رہا ہے اور باپ کو نماز کے لیے چھوڑ دیا. اب میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، باپ نے نماز پڑھی اور بیٹا کام کر رہا ہے. تو نے دنیا کا کام کیا، اس نے آخرت کا کام کیا، تم نے کام بانٹ لیا، تم نے نماز بھی بانٹ لی. کیا جہنم میں جانے کے بعد میں عذاب بانٹا جائے گا؟ کیا قبر کے اندر جب تجھ پر اللہ کے فرشتے جب عذاب دیں گے، جب فرشتے پرز ماریں گے، اس وقت میں تیرا باپ تیرے سامنے آ جائے گا؟ کیا باپ تیرا سامنے اس بات کو کہے گا کہ اے فرشتوں اسے مت مارو، میرے بیٹے کو نہ مارو، اس نے نماز نہ پڑھی اس لیے کہ میں نے نماز پڑھی تھی. اور جب بیٹا نماز پڑھے گا اور باپ نماز نہ پڑھے گا تو قبر میں کیا اس وقت میں باپ کی قبر میں کیا بیٹا آ جائے گا؟ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے حق میں ہوگی. آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز تمہارے لیے فائدہ پہنچائے گی، کیونکہ اپنی قبر کا حساب دینا ہے. کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، سب کو اپنی قبر کا حساب دینا ہے. آپ چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، آپ نے کھانا کھایا آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ نے کھانا کھایا آپ کا پیٹ بھرے گا. بیٹے نے نہیں کھایا تو بیٹے کا پیٹ نہیں بھرے گا، بھائی نے نہیں کھایا تو بھائی کا نہیں بھرے گا. اسی طریقے سے جب تم نے نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، تمہارے بھائی کو نہیں ملے گا، تمہارے بیٹے کو نہیں ملے گا. آج ہم لوگ کام کے لیے تو بیٹے کو ناراض ہو جاتے ہیں. اگر 2 دن 4 دن بیٹا نماز پڑھنے نہیں آئے، 4 دن بیٹا کام کرنے نہیں جائے تو ہم اس پر ناراض ہوں گے، ملامت کریں گے. ارے تو کام پہ نہیں آتا ہے، پیسہ نہیں لے کے آتا ہے، سب رشتہ داروں کو خبر کر دی جائے گی، فلاں میرا بیٹا تو کام ہی نہیں کر رہا، میرا بیٹا تو کما کے ہی نہیں دے رہا، مجھے اس بڑھاپے میں مجھے کام کرنے جانا پڑتا ہے. ارے نادان، تو نے دنیا کی اشاعت کے لیے لوگوں کو جمع کیا، لیکن کبھی یہ بھی کہا بیٹا تو 4 دن ہو گئے، تو نے 5 دن ہو گئے، تو نے نماز کی نہ پڑھی. اگر تو صبح کو فجر میں خود اٹھتا اور بیٹے کو بھی نماز کے لیے بلا کر لے کے آتا اور ظہر تو پڑھتا، بیٹے سے کہتا تو بھی نماز پڑھو، عصر تو پڑھتا، بیٹے سے کہتا تو بھی نماز پڑھو، مغرب تو پڑھتا اور بیٹے سے کہتا تو بھی نماز پڑھ، عشاء تو پڑھتا اور تو بیٹے سے کہتا تو بھی نماز پڑھ. یاد رکھنا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے اور ہم سے سوال پوچھے گا، اس وقت میں بیٹا کھڑا ہوئے گا اور کہے گا اے میرے مولا، مجھے میرے باپ نے سمجھایا نہیں تھا کہ مجھے نماز بھی پڑھنا ہے، مجھے صرف کام کی ضرورت بتائی تھی، کام کے بارے میں بتایا تھا، مجھے دولت کمانے کا طریقہ بتایا تھا، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمیں رسوا ہونا پڑے گا. آخرت کی رسوائی سے بچو. آخرت کے اندر جب اللہ کے سامنے جب تمام روئے زمین کے لوگ موجود ہوں گے، اس وقت میں ہمیں شرم آنا چاہیے، اس وقت
وقت شرم آئے گی، اس وقت شرمندہ ہوئیں گے، اس وقت شرمندہ ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا مرنے کے بعد پھر توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں ملے گا کہ نماز پڑھی جائے، پھر موقع نہیں ملے گا کہ ہم گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیں آج موقع غنیمت ہے، آپ لوگ اور ہم لوگ سبھی مل کر توبہ کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں، اے پروردگار عالم جتنی نمازیں ہم نے قضا کی ہے الہی ان نمازوں کو ہم قضا کر کے ادا کر لیں گے۔ اے میرے پروردگار عالم آج کے بعد انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آواز نہیں نکلی، ایسا لگ رہا کہ سانس انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا نہیں ابھی تم وقت نہیں، ابھی تو کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میں نے اپنے الفاظ بول دیے تو حافظ صاحب کے سامنے پکڑا نہیں جاؤں۔ میرے سامنے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس محفل میں اگر تم نے آواز لگائی تو انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو اپنی بات پر فوکس کر دینا، اللہ کی طرف اشارہ کر دینا۔ میرا پروردگار کہے گا تو انشاءاللہ میں ضرور نماز پڑھوں گا، میرا رب مجھے مسجد تک لے کر آئے گا، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکے گی، ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم دوستو آج اشارے کے ساتھ میں ہم نے الفاظات بولے کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ گواہ ہو گیا، انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، اور اس وادی سے ڈرو جس وادی کو بے نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک ایسی وادی رب نے بنائی ہے جہنم کے اندر، جو اگر جہنم بجھنے لگتی ہے نا، جب جہنم ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، اس وادی میں سے ذرا سا سوراخ کھولا جاتا ہے، اتنا سوراخ کھولا جاتا ہے جتنا کہ ایک سوئی کا ناکا ہوتا ہے، اس میں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے، اتنا سوراخ کھول دیا جاتا ہے، جہنم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، جہنم دوبارہ بھڑک جاتی ہے، اس وادی میں ڈالا جائے گا صرف ان لوگوں کو جو بے نمازی ہوں گے، صرف ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہوں گے، صرف ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کو ستانے والے ہوں گے، جو اپنے پڑوسیوں کو ستانے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم عہد کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم ہم دعا کرتے ہیں، ہم سب لوگ، آپ لوگ آمین کہنا، اے میرے پروردگار عالم ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا بنائے، اے اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے، مر گئے تو دعا کرتے رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔